بندہ بن کر زندگی گزارنا ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان 12 صفات میں سے نماز کا ذکر پہلے نہیں کیا کہ جو نماز پڑھنے والے ہیں وہ میرے بندے۔ یہ کوئی شک کی بات نہیں ہے کہ رحمان کے بندے وہ بھی ہیں، لیکن حقیقی بندے اللہ نے سب سے پہلے کس کا ذکر فرمایا اور کون سی صفت کا ذکر فرمایا؟ میرے بھائیوں، اللہ کرے کہ وہ صفت ہمارے اندر آ جائے۔ دل کے دریچے کو کھول کر آپ بات کو سنیے گا تو مزہ آئے گا، اور انشاءاللہ اس نیت سے ہم سنائیں گے کہ ہم انشاءاللہ اس صفت کو اپنائیں گے۔ آج انشاءاللہ ایک ہی صفت پر گفتگو ہوگی۔ اللہ نے فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ سب سے پہلی صفت جو عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، یہ ایسی صفت ہے کہ میرے بھائیوں جس بندے کے اندر یہ صفت آ گئی، جس بندے نے اس صفت کو اپنا لیا، وہ انسان کامیاب ہے۔ وہ انسان کیا ہے؟ کامیاب ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر تمام انسان مردہ ہیں۔ غور سے سنیے گا، دنیا کے اندر تمام انسان مردہ ہیں، زندہ علم والے لوگ ہیں۔ تمام انسان مردہ، زندہ علم والے۔ پھر فرمایا تمام علم والے بیکار ہیں، کامیاب کون ہیں؟ عمل والے۔ تمام عمل والے خسارے میں ہیں، تمام عمل والے خسارے میں ہیں، کامیاب کون ہیں؟ اخلاص والے۔ تمام اخلاص والے خطرے میں ہیں، مبرہ وہ ہیں، پاک وہ ہیں، تکبر سے پاک والے۔ تمام انسان مردہ ہیں، زندہ کون ہیں؟ علم والے۔ تمام علم والے گھاٹے میں ہیں، کامیاب کون ہے؟ عمل والے۔ تمام عمل والے خطرے میں ہیں، کامیاب کون ہے؟ اخلاص والے۔ اخلاص والے بھی خطرے میں ہیں، کامیاب کون ہے؟ تکبر سے پاک والے۔ ظاہر سی بات ہے، علم آئے گا، عمل نہیں تو بیکار، عمل ہے اخلاص نہیں تو بیکار، اخلاص ہے دکھاوا ہے تو میرے بھائیوں اور تکبر سے پاک نہیں تو اخلاص بھی بیکار۔ تو کسی بھی صورت میں ہم بچنے والے نہیں۔ اگر بچنا ہے تو دل کو تکبر سے پاک کیجیے، دل کو تکبر سے پاک کیجیے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین میں عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارتے ہیں۔ خدا کرے کہ یہ صفت ہمارے اندر آ جائے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے نام لیوا ہیں، ہم لوگ نبی کا دامن نہیں چھوڑنے کے نعرے بازی لگاتے ہیں، ہم لوگ عاشقان رسول کے نعرے لگاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عاجزی و انکساری سیکھنا ہے تو در رسول کو پکڑنا ہوگا، سیرت رسول کے اوراق کو کھنگالنا ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھنا ہوگا۔ عاجزی و انکساری کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، ایک یہودی مہمان بن کر آتا ہے، میں واقعات کی تفصیلات میں آپ کو لے جانا نہیں چاہوں گا، بس آپ کو ایک مثال دے کر آگے باتوں کو لے جانے کی کوشش کروں گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک یہودی مہمان بن کر آتا ہے، رات میں قیام کرتا ہے، پیٹ کی گڑبڑی کی وجہ سے باہر نہ جا کر وہ سوچا کہ محمد کے اخلاق اتنے اچھے ہیں، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور رہنے کے لیے انتظام کے لیے پورا انتظام کیا، اپنا گھر دے دیا، اپنا کمرہ دے دیا، یہاں تک کہ اپنا پاک بستر بھی دے دیا۔ یہ کوئی بڑی بات نہیں، یہ تو عام انسان بھی کر جاتا ہے۔ محمد کو اور ان کو جانچا جائے، ان کو پرکھا جائے کہ محمد کون ہیں۔ لہٰذا جب رات کو پیٹ گڑبڑ ہوا اور پخانے کی حاجت ہوئی تو اس نے سوچا کہ بستر ہی پر پخانہ کر دیا جائے، تو وہیں پر وہ گندگی کر گیا۔ جب صبح ہونے کو وقت آیا تو سوچا کہ محمد تو ہمیں کچھ بھی نہیں کریں گے،
لیکن ان کے ماننے والے ابو بکر و عمر عثمان و علی کو جب معلوم ہو جائے گا تو زندگی کا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ لہٰذا صبح بیدار ہوتے ہی اور روشنی پھیلتے ہی اندھیری کی صورت میں وہ اپنے جگہ سے نکل جاتے ہیں بغیر کسی کو بتائے۔ اور میرے بھائیو، آگے چلے جانے کے بعد ان کو یاد آتا ہے وہ تلوار جو ہمارے پاس تھی وہ تو وہیں چھوٹ گئی۔ اس وقت اس زمانے میں تلوار بہت قیمتی چیز سمجھی جاتی تھی۔ خیر، وہ تلوار لینے کے لیے پہنچتے ہیں، دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں بازو میں ایک طرف ابو بکر ہیں، ایک طرف عمر ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھ سے پانی ڈال رہے ہیں اور امام الانبیاء اپنے ہاتھوں سے اس یہودی کی گندگی کو اپنے ہاتھوں سے صاف کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر، عمر فاروق، عثمان و علی عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام ہمیں سپرد کر دیجئے، یہ کام ہمیں سونپ دیجئے، یہ آپ کا رتبہ نہیں ہے، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، ہم آپ کے غلام ہیں، آپ کے خادم ہیں۔ امام الانبیاء کا جواب سنیے۔ امام الانبیاء فرمانے لگے، او میرے چاہنے والوں، ٹھیک ہے، تمہارا کہنا ٹھیک ہے، تم ٹھیک کہتے ہو، لیکن یاد رکھو مہمان میرا تھا۔ میدان حشر میں قیامت کے دن عالم پروردگار کے سامنے، باری تعالیٰ کے سامنے اگر وہ پیش کرے گا، وہ پیش کیا جائے گا۔ اگر وہ کہے گیا کہ میں محمد کا مہمان تھا، محمد نے مجھے صحیح طرح سے خیال نہیں کیا، لہٰذا میں نے ایسی حرکت کر ڈالی، اور رب ذوالجلال مجھ سے پوچھے گا، اے محمد مہمان تیرا تھا، تو نے صاف کیوں نہیں کیا؟ لہٰذا یہ میرا حق بنتا ہے، میرا مہمان ہے، اس کام کو میں انجام دوں۔ یہ ہے عاجزی، یہ ہے انکساری، یہ ہے تواضع۔ ایک نہیں سینکڑوں واقعات بھرے پڑے ہیں۔ ایک بڑھیا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں برا بھلا کہتی ہے کہ محمد جب سے آیا ہے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، زندگی دو بھر ہو گئی ہے، جینا حرام ہو گیا ہے، لہذا مکے کو چھوڑ کر وہ اپنے سفر پہ جا رہی تھی اور مکے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر کہیں اور جا رہی تھی۔ راستے میں بڑبڑاتی ہوئی جاتی ہے، محمد عربی کو گالی گلوچ کرتی ہوئی جاتی ہے۔ محمد عربی کو اس بڑھیا پر نظر پڑی، امام الانبیاء تشریف لے جاتے ہیں، کہتے ہیں اماں جی جو یہ گٹھر ہے اس گٹھر کو میرے کندھے پر کر دو، آپ کے جو دروازے ہیں آپ کو جہاں قیام کرنا ہے، جہاں جانا ہے وہاں تک میں آپ کو چھوڑ دیتا ہوں۔ بڑھیا کہ نہیں، تو بہت اچھا آدمی ہے، بہت اچھا انسان ہے۔ ایک محمد ہے جو سب کی زندگی کے بیڑے کو غرق کر دیا ہے، جب سے وہ آیا ہے جینا حرام ہو گیا ہے۔ ایک تو ہے، کتنا پیارا انسان ہے، کتنا اچھا انسان ہے، اور محمد کو گالی گلوچ کرتی ہوئی پورے راستے میں جا رہی ہے۔ محمد عربی ایک مرتبہ بھی اف نہیں کہے اور اپنا پہچان بھی نہیں کرایا کہ میں ہی محمد ہوں۔ آپ سنتے چلے گئے، بڑھیا کے گٹر کو اٹھا کر اس کے آرام اور قیام گاہ تک لے جانے کے بعد جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دروازے سے واپس ہونے لگے، بڑھیا کہنے لگی، بیٹا یہ تو اچھا کام کر گیا، یہ سارے کام کر گیا، جاتے جاتے اپنا ایک مرتبہ نام بھی تو بتا دیں۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے بوڑھی ماں، آپ نے پورے راستے میں جس کو گالی گلوچ سے یاد کیا ہے میں وہی محمد ہوں۔ آج ہمارے ساتھ کوئی ایسا کر سکتا ہے؟ گالی گلوچ تو بہت دور کی بات ہے، گھور کر کوئی دیکھ لیا تو اس کا جینا حرام کر دیتے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ میرے بھائیو، جب تک ہمارے اندر عاجزی نہیں آئے گی اس وقت بندگی کا قاعدہ اور طریقہ معلوم نہیں ہوگا۔ آج تھوڑی سی ہم نماز نہیں پڑھ لیتے سب کو کافر ہی سمجھتے، سب کو گنہگار خطا کار جہنمی سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیو، کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا ہے،
میں نے جو عیب گیری سے نظر ڈالا اہل عالم کو، میں نے عیب گیری سے جو نظر ڈالا اہل عالم کو، کوئی کافر، کوئی فاسق، کوئی زندیق اکبر تھا، جب عیب کی نگاہ سے دیکھا تو کوئی بھی صحیح نظر نہیں آیا، کوئی فاسق نظر آیا، کوئی کافر نظر آیا، کوئی شرابی نظر آیا، کوئی بے نمازی نظر آیا، کوئی زندیق نظر آیا، کوئی چغل خور نظر آیا، تمام کے تمام گنہگار نظر آئے، مگر جب دل کو اپنے مطمئن پایا، مگر جب دل کو اپنے نفس پر قابو میں نے پایا، تو میری نظر میں ہر فرد آدم مجھ سے بہتر تھا۔ جب میں اپنے دل کے اندر جھانکا، یار یہ ایسا، وہ ایسا، یہ ایسا گنہگار، ویسا خطا کار، ایسا سیاہ کار، یہ تو سارے کے سارے ایسے ہیں، لیکن جب میں نے اپنے دل کے اندر جھانکا اور اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے آپ پر اور اپنے گریبان کو جھانکا، تو پتہ یہ چلا کہ مجھ سے سارے بہتر ہیں۔ آج اس کا الٹا ہو رہا ہے، آج اپنی گندگی کو، اپنی برائی کو، اپنی کمی کو کوئی نہیں دیکھتا، سب لوگ فلاں ویسا، فلاں ایسا، یہ ویسا، یہ ایسا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ فرماتا ہے اے میرے بندو، کامیاب ہونا چاہتے ہو، میرا بندہ بننا چاہتے ہو، زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارو۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیو، کبھی ایسا کام بھی کرنا چاہیے جو ہمارے اور آپ کے عہدے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ والوں نے یہ کر کے دکھایا ہے، کبھی جھاڑو پوچھا بھی کر لیجئے، اگر کسی کے کہنے سے آپ کریں گے وہ عاجزی نہیں ہے۔ اگر مسجد والے کسی کے سر پر تھوپ دے کہ صفائی آپ کو کرنی ہے، جھاڑو آپ کو لگانا ہے، گندگی آپ کو صاف کرنی ہے، تو میرے بھائی وہ عاجزی نہیں ہے، وہ تو ایک ذمہ داری ہے۔ عاجزی یہ ہے، عاجزی یہ ہے کہ بغیر کسی کے کہے، بغیر کسی سے پوچھے، مسجد میں کچرا نظر آ رہا، مسجد میں گندگی نظر آ رہی، جھاڑو اٹھائیے، صاف کرنا شروع کر دیجئے۔ جوتے چپل لوگوں کے صحیح بے ترتیب بے ڈھنگے پڑے ہوئے ہیں، ان بے ترتیب چپل اور جوتوں کو ترتیب سے رکھنا شروع کر دیجئے۔ یہ ہے عاجزی۔ کوئی کرے گا؟ نہیں کرے گا تو رب کے بندے نہیں بنیں گے، رحمان کے بندے نہیں بنیں گے۔ اللہ فرماتا ہے رحمان کے بندے بننا ہے تو اپنی زندگی کے اندر عاجزی کو لاؤ، انکساری کو لاؤ، تواضع کو لاؤ۔ میرے بھائیو، آج معاشرے کے اندر اس کی بڑی کمی ہے، معاشرے کے اندر اس کی بڑی کمی ہے۔ صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے صحابی رسول ہیں، 24 لاکھ مربع میل کے حکمراں ہیں۔ ایک وقت کی بات ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارالخلافہ کے بعد اپنے گھر تشریف لے گئے اور اپنے کام کاج میں مشغول ہو گئے۔ ایک شخص آتا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتا ہے کوئی معاملہ لے کر کے، امیر المؤمنین یہ میرا فلاں کام ہے، اس کا فیصلہ فرما دیجئے، اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ جب میں بیٹھتا ہوں، اپنی آفس پہ بیٹھتا ہوں، وہاں پہ رہتا ہوں، جو بندھا ہوا ہے اس وقت تم آتے نہیں ہو، جب میں گھر کے کام میں مشغول ہو جاتا ہوں اس کے بعد آتے ہو، لہذا غصہ آیا اور درہ اٹھایا اور مارنا شروع کیا۔ مارنے کے بعد احساس پیدا ہوا کہ اپنے کام سے آیا تھا، فیصلہ کرانے آیا تھا، میں نے اسے اس طرح مارا، اگر باری تعالیٰ کے سامنے وہ عرض کر دے گا، شکایت کر دے گا کہ باری تعالیٰ یہ میرا امیر المؤمنین تھا، میں اس کے پاس کام سے آیا، اپنا فیصلہ کرانے کے لیے آیا، اس نے میری پیٹھ پر درہ مارا۔ میرے بھائیو، دل کی دنیا بدلتی ہے اور خوف خدا طاری ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گھر سے نکلتے ہیں، اس نوجوان کی تلاش میں نکلتے ہیں، جب وہ اس سے ملاقات ہو جاتی ہے معافی تلافی کرتے ہیں اور اپنا درہ اس کے حوالے کرتے ہیں اور اپنی پیٹھ کو اس کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنے آپ پر
یہ کہتے ہیں اے عمر تو کافر تھا، تو ظالم تھا، تو فاسق تھا، تجھے اونٹ بھی چرانا نہیں آتا تھا، اللہ نے تجھے ہدایت دی، اسلام کی دولت سے مالا مال کیا، جب کوئی آدمی تیرے پاس فیصلہ لے کر آتا ہے، فیصلہ کرانے کے لیے آتا ہے تو اس پر تو درے مارتا ہے، اللہ کے یہاں کیا جواب دینا ہوگا؟ عاجزی انکساری تواضع آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اس نوجوان کے پاس چلے جاتے ہیں اور بدلہ لینے کے لیے درخواست کرتے ہیں، بھائی اللہ کے واسطے بدلہ دے دیں۔ آج کوئی ہے ہماری اس مجلس کے اندر آپ کو کوئی تماچا لگا دے، آپ کسی کو تماچا لگا دیں اور احساس کے بعد جا کر اسے معافی تلافی کریں، اور وہ معافی تلافی پر نہ آئے تو اور درخواست کریں، گزارش کریں کہ اللہ کے واسطے معاف کر دو؟ نہیں ہے میرے بھائی۔ آج تو معاشرے کے اندر ایسی حالتیں، چھوٹی سی بات پر، معمولی سی بات پر ایک دوسرے کے ایسے مکم مکی اور اتھم پتھم ہوتا ہے، اتھل پتھل ہوتا ہے، میرے بھائیوں اس کا ذکر ہی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں عاجزی پیدا کرنا ہے، عاجزی نہیں آئے گی میرے بھائیوں، بندگی کا صحیح طریقہ نہیں آئے گا۔ امام غزالی کا وہ قول آپ نے سماعت فرما لیا کہ تمام انسان مردہ ہیں، زندہ علم والے لوگ ہیں، اور تمام علم والے بیکار ہیں، سوئے ہوئے ہیں، زندہ وہ ہیں جو عمل والے ہیں، اور تمام عمل والے خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو اخلاص والے ہیں، اور تمام کامیاب والے بھی خطرے میں ہیں، کامیاب وہ ہیں جو تکبر سے پاک ہیں۔ آج ہر انسان کے پاس تکبر ہے، میرے بھائیوں اپنے آپ کو تکبر سے بچانا ہے، تواضع، عاجزی اور انکساری لانی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنا بندہ کہہ کر بیان کیا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ ہمارے نبی کا کیا حال ہے؟ بہر تبلیغ حق جب کہ طائف گئے، مل کے کفار پتھر لگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جمے، ان کے حق میں دعا کرنے لگے، اپنی رحمت سے تو اے خدا بخش دے۔ طائف کی سرزمین میں جب دین کی دعوت لے کر جاتے ہیں، لوگوں نے آپ پر پتھر برسایا، آپ نے کوئی اف تک نہیں کیا، جبریل امین آئے، سارے فرشتے آ گئے، کہا اشارہ ہو تو پہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دیا جائے، لیکن فرمایا نہیں، میں رحمت للعالمین بن کر آیا ہوں۔ عاجزی انکساری کا یہ عالم تھا، آپ نے فرمایا اللہم اہدی قوم امتی، اے اللہ میری امت کو ہدایت فرما۔ میرے بھائیو یہ عاجزی انکساری اپنی زندگی کے اندر لائیں گے تو ہماری ذات سے ہر ایک کو فائدہ ہوگا، ہر ایک کو نفع پہنچے گا، عاجزی انکساری ختم ہوگی، ہر ایک کو ہم سے تکلیف ہوگی، ہر ایک کو ہم سے نقصان ہوگا، اور میرے بھائیو رحمان کے بندے سے خارج ہو جائیں گے۔ قرآن پاک کی سورہ فرقان کی جو اس کے اندر 12 صفات رحمان کے بندے کے حوالے سے جو ذکر کیا گیا ہے، ہر ایک کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ رحمان کے بندے وہ ہیں جو عاجزی و انکساری کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ عاجزی انکساری اپنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ میرے بھائیو اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اس کے لیے ہر چھوٹے موٹے کام کرنا پڑے گا جو آپ کے عہدے کے لائق نہیں ہے۔ آپ کو مسجد میں کسی غریب کے رکشے کو دھکا دینے کی ضرورت پڑے گی تو آپ وہاں بھی دھکا دے دیجیے، کسی کمزور کے ساتھ بیٹھنے کی نوبت آئے گی وہاں پہ بیٹھ جائیے۔ میرے بھائیو عاجزی انکساری کے بارے میں سیرت کی روشنی میں جو واقعات ہیں ان کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہمارے اندر بھی عاجزی آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عاجزی و انکساری اور تواضع کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔